دوران جماعت اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ امام فوراً مصلی امامت سے ہٹ جائے اور اپنے ناک پر ہاتھ رکھے، اور جو امام کے پیچھے نمازی کھڑا ہوا ہے امام اس کو اشارہ کرے، اور اشارہ کرے گا تو وہ نمازی آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کر وہ امامت کے فرائض سر انجام دے گا۔ لیکن امام اسی صورت میں اشارہ کر سکتا ہے جبکہ وہ پیچھے کھڑے ہونے والا نمازی امامت کا اہل بھی ہو۔ اسی وجہ سے فقہا اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے وہ نمازی کھڑے ہوں جو امامت کی اہلیت بھی رکھتے ہوں، نماز لوگوں کو پڑھا سکتے ہوں۔ اگر تو ایسا نمازی ہے تو پھر اس صورت کے اندر امام اس کو اشارہ کر دے گا، خود ناک پر ہاتھ رکھ کر ایسے بالکل سائیڈ پر ہو کر پیچھے نکل جائے گا، اور یہ جو شخص ہے جس کو اشارہ کیا ہے یہ امام کا خلیفہ اور نائب بننے کے لیے 2 قدم اٹھائے گا، مصلی امامت پر پہنچے گا، اور جہاں سے امام نے نماز کو چھوڑا ہے وہیں سے یہ نماز کو کنٹینیو کرے گا۔ اور اگر ایسا کوئی نمازی نہیں ہے کہ جو امامت کی اہلیت نہیں رکھتا، اس طرح کے مسائل سے واقف نہیں ہے، تو پھر یہی حکم ہوگا کہ نماز کو توڑ دیا جائے گا اور نئے سرے سے نماز کو پڑھا جائے گا، اور امام نئے سرے سے نماز پڑھائے گا۔ اور اگر ہاں امام نے شرما شرمی میں کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس نے مصلی امامت نہیں چھوڑا اور وہیں پر کھڑے ہو کر یہ گویا کہ نمازیوں کو ایکسرسائز کرواتا رہا، ظاہر ہے وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز بھی ٹوٹ گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سارے نمازیوں کی نماز کا وبال اس کے سر پر پڑے گا اور یہ سخت گناہگار ہوگا۔ اور اگر اس نے یہ عمل نماز کو حقیر سمجھتے ہوئے معاذ اللہ کیا، یا اس فعل کو حلال سمجھتے ہوئے کیا کہ نماز کے لیے کون سا کوئی طہارت یا وضو ضروری ہے، اگر اس نے اس کو حلال سمجھ کر ایسا یہ عمل کر دیا تو اس پر حکم کفر ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے مسائل ہر امام کے لیے جاننا بھی ضروری ہوتے ہیں، اور امام کو چاہیے کہ اپنے نمازیوں کو بھی اس طرح کے مسائل لازمی طور پر بتائیں کہ اگر ایسا مسئلہ بن جائے تو یہ صورت ہوتی ہے نماز کے حوالے سے۔ جماعت کے اندر بالغوں کی صف کے اندر کھڑے ہونے والے بچے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں پہلی قسم ہوتی ہے بالکل ناسمجھ بچے، یعنی جو نماز پڑھنا نہ جانتے ہوں، نماز سے واقف نہ ہوں۔ ایسا اگر ناسمجھ بچہ بالغوں کی صف کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو پیچھے نہیں ہٹایا تو اس سے قطع صف یعنی صف کا کاٹنا لازم آئے گا، جو کہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو ایسا ناسمجھ بچہ اگر صف میں آ کر کھڑا ہو جائے تو اس کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بالغوں کی صف سے پیچھے کر دیا جائے، اور یہ کرنا ضروری ہوگا۔ دوسری قسم ان بچوں کی ہوتی ہے جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں، نماز پڑھنا جانتے ہیں، نماز سے واقف ہیں، نماز کے طریقے سے بھی واقف ہوتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے ایسے بچے نماز کے اہل ہوتے ہیں۔ جیسے بچہ 8-9 سال کا ہے، اگرچہ وہ نابالغ ہے لیکن وہ نماز پڑھنا جانتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ نماز کا اہل ہو گیا۔ تو ایسا بچہ جو سمجھدار ہے وہ بالغوں کی صف کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو اس سے قطع صف یعنی صف کو کاٹنا لازم نہیں آئے گا، اور اس بچے کو پیچھے بھی نہیں ہٹایا جائے گا، کیونکہ جس طرح آپ نماز کے اہل ہیں اسی طرح وہ بچہ بھی جو سمجھدار ہے وہ بھی نماز کا اہل ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نماز ہی پڑھ رہا ہے، تو ایسا سمجھدار بچہ اگر صف میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو پیچھے بھی نہیں ہٹایا جائے گا۔ اور اس میں دوسری بات ہاں یہ ہے کہ اگر ایسے سمجھدار بچے 1 سے زائد ہیں تو ان کی صف بالغوں کی صف سے پیچھے بنا دی جائے تو یہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک بچہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جائے گا۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں یا اس کو پیچھے ہٹا رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایسا سمجھدار بچہ جو نماز سے واقف ہے، وہ نماز کا اہل ہے، اس کو پیچھے نہیں کیا جائے گا۔